بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا جہاں میں کوئی ایک بھی انسان بستا ہے، جنگل، پہاڑ، شہر، دشت، صحرا، کوئی ایک انسان بھی بستا ہے، میں اس کو دعوت دیتا ہوں واقعہ نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کسان بھائیوں سے مخاطب ہوں، السلام علیکم۔ میں آج جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارا کلائمیٹ چونکہ ٹوٹلی خراب ہو چکا ہے، درجہ حرارت کچھ اور ہوتا ہے اور ہمیں فیلنگ اس کی کچھ اور ہوتی ہے، یعنی اتنے مشکل حالات میں ہیں ہم لوگ کہ ہمارے ملک میں گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور گرمی کی شدت جب بڑھتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں سارے کے سارے لوگ کہ پانی کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب پانی کم ہوتے ہیں تو پھر ہمارے جیسا ملک جو ہے جس کے رہنے والے ہم ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ بے شک میرا ایمان ہے، اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن اللہ ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں الیس للانسان الا ما سعی، تم جس چیز کی کوشش کرو گے میں اللہ تجھے وہ عطا کروں گا، اگر تمہارے لیے وہ فائدہ مند ہوئی تو۔ اب سوال یہ آتا ہے، کچھ دنوں پہلے وزیر اعظم صاحب نے ملین ٹری لگانے کا منصوبہ پیش کیا جس کو پوری دنیا نے سراہا، لیکن میں ایک چیز عرض گزار کرتا چلوں، جناب وزیر ماحولیات ہیں میرا خیال میں ڈاکٹر شبلی فراز صاحب، یا جو بھی ارباب اختیار ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ گزشتہ 12-13 سال سے سڑکوں پہ پودے نہیں لگائے گئے، جبکہ محکمہ بھی موجود ہے۔ میری اس بات سے کافی سارے ارباب اختیار مجھ سے ناراض بھی ہوں گے، کچھ ذمہ دار بھی ناراض ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ مجھے گالیاں بھی دیں، لیکن مجھے بات کرنی اپنے ضمیر کے حساب سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ضمیر زندہ ہو تو جاگ جاتا ہے، کبھی گناہ سے پہلے اور کبھی گناہ کے بعد۔ ضمیر کا زندہ ہونا ضروری ہے، اور سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے ضمیر کی عدالت۔ میں اپنے ضمیر کے مطابق بات کروں گا، اپنی فہم و فراست کے مطابق بات کروں گا۔ کسی کو برا لگے تو میں پہلے ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ ہمارے نہروں کے اوپر سے درخت کاٹ لیے گئے، لگایا کوئی نہیں گیا۔ ہماری سڑکوں پہ سے درخت کاٹ لیے گئے، لگایا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہرے بھرے کلائمیٹ کو اس طرح تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا، درخت کاٹنے کی وجہ سے ہمارے پرندے چلے گئے۔ ہم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہماری فصلیں اچھی ہوں گی؟ ذمہ دار کسان نے تو درخت کاٹے
کہ ہماری فصلیں اچھی ہوں گی، سڑکوں کے درخت کدھر گئے؟ لگایا ہی نہیں کسی نے، پیسہ بھی جاتا رہا خزانے سے۔ اب بھی یہی ہونے والا ہے۔ وزیر اعظم صاحب شجرکاری کے نام پر جو پیسہ مختص کر چکے ہیں وہ پیسہ لے لیا جائے گا، لیکن آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری ارباب اختیار سے ایک گزارش ہے، دردمندانہ اپیل ہے کہ یہ پیسہ آپ زمیندار کو دیں، کسان کو دیں، اور کسان کو پابند بنائیں کہ جس کا 1 ایکڑ زمین ہے وہ 10 پودے لگائے، جس کی 2 ایکڑ ہے وہ 20 لگائے، جس کی 3 ہے وہ 30 لگائے۔ اسی طرح اس کو پابند بنائیں۔ اور جن لوگوں نے زمین ٹھیکے پر دی ہوئی ہے، وہ خود کاشت نہیں کرتے، وہ ان ٹھیکیداروں کو پابند بنائیں کہ بھائی آپ نے زمین میں درخت لگانے ہیں، اور ان درختوں کا پیسہ زمیندار کو، یہ جو پیسہ شجرکاری مہم کے لیے یا ملین ٹریز کے لیے مختص کیا گیا ہے، یہ پیسہ زمیندار کو پٹواریوں کے ذریعے دیا جائے، پٹواریوں کے ذریعے دیا جائے، اور پٹواری تعداد لکھیں کہ یہ اس زمیندار نے اتنے پودے لگائے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ پرانے پودے جو ہیں، جو 2-3 سال کے کھڑے ہیں، ان کو کاؤنٹ کر کے لکھ دیں۔ نہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ زمیندار کو پیسہ نہ دیں، زمیندار کو جو اس کا آبیانہ آتا ہے، جو محکمہ مال کو وہ ادا کرتا ہے نہری پانی کے عوض، زمین کے ٹھیکے اور معاملے کے عوض، اس میں سے وہ پیسہ کاٹا جائے، زمیندار کو اتنا بینیفٹ دیا جائے، اور ساتھ میں پابند کیا جائے کم از کم 5 سال کے لیے کہ زمیندار جو ہے وہ درخت کو نیچے ٹرمنگ کر کے اپنے لکڑی جلانے والا سلسلہ جو وہ پورا کرے، 5 سال تک درخت کاٹے نہ جائیں۔ میری یہ ارباب اختیار سے گزارش ہے۔ اس طرح ہم دنیا کے نہیں، اپنے کلائمیٹ پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں کتنے درخت پر ہیڈ آتے ہیں۔ میں سب سے پہلے بات کروں گا یورپین کنٹری کی، جو گرین لینڈ والے ہیں، 4964 پودے پر ہیڈ آتے ہیں، ان کو لگانے ہیں جو انہوں نے۔ آسٹریلیا والے 3266 پودے، یونائٹڈ اسٹیٹ والے 699 پودے، فرانس والے 203 پودے، ایتھوپیا والے 143 پودے، چائنا والے 130 پودے، یو کے والے 47 پودے، انڈیا والے 28 پودے، کینیڈا والے 10,163 پودے، اور پاکستان میں، یعنی آل اراؤنڈ دی ورلڈ اگر میں بات کروں پوری دنیا کی، تو 422 پودے پر پرسن آتے ہیں لگانے کے لیے۔ لیکن پاکستان دنیا کا خوش قسمت ملک ہے کہ ہمارے ملک کو 5 پودے پر انسان، پر آدمی، پر ہیڈ، آبادی کے تناسب سے پر ہیڈ 5 پودے آتے ہیں لگانے۔ اگر ہم 5 پودے پر ہیڈ لگاتے ہیں تو ہمارے ملک میں درختوں کی کمی پوری ہو سکتی ہے، اور ہمارا کلائمیٹ جو ہے وہ سازگار ہو سکتا ہے، ہمارے پرندے واپس آ سکتے ہیں۔ میں یہ ورلڈ کا سروے بھی آپ کو بھیجوں گا، یہ ویڈیو میں آپ دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر میرے گھر کے 7 افراد ہیں، تو پر ہیڈ 5 پودے، یعنی میں 35 پودے لگاؤں تو میں اپنے کلائمیٹ کو ٹھیک کرنے میں حصہ دار بن سکتا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب زمینداروں کو پٹواریوں کے ذریعے پابند کریں کہ جہاں جہاں سرکاری سڑکیں، سرکاری نہریں زمینداروں کی زمین میں سے گزرتی ہیں، وہ زمیندار ان زمینوں پر اپنی اپنی حصے کے جو زمین آتی ہے ان کے نہر کے کنارے کے ساتھ یا سڑک کے کنارے کے ساتھ، تو وہ وہاں پر درخت لگائیں، اور ان کا معاوضہ ان کو آبیانے کی صورت میں دیا جائے کہ آبیانہ کم کر دیا جائے ان کا۔ اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہمارے درخت بھی لگ جائیں گے، کسان بھی خوشحال ہو جائے گا، اور ہمارے خزانے پہ اضافی بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ اگر کسی کو میری بات پہ اتفاق نہ ہو
برا لگا ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں نے اپنے فیوچر کی، اپنے بچوں کے فیوچر کی، ہمارے بچوں کے فیوچر کی بات کی ہے۔ ہمارا آج جو ہے اس کو ہم کل کے لیے سنوار سکتے ہیں۔ آج کو استعمال کریں گے تو ہمارا کل سنور جائے گا، اور اگر آج کو استعمال نہ کیا ہمارا کل بڑا بھیانک ہوگا۔ اس بات سے سب اتفاق کرتے ہیں۔ ریاض حسین شاہ کا سب کو سلام، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔